بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہرین آثار قدیمہ اور آرکیالوجسٹ کے مطابق قدیم ہندوستان میں 25 ایسی یونیورسٹیز بیک وقت موجود تھیں جو اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ بدقسمتی ان میں سے ایک بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی، بلکہ ان میں سے کئی کے کھنڈرات تک اب ختم ہو چکے ہیں۔ ذیل میں ان میں سے چند تعلیمی اداروں کا مختصر تعارف دیا گیا ہے۔ تشکیلہ یونیورسٹی۔ تشکیلہ یونیورسٹی کو دنیا کی قدیم اور مشہور ترین یونیورسٹیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اندازے کے مطابق اس یونیورسٹی کو 5ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ اس یونیورسٹی میں اس دور کے تمام جدید مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس یونیورسٹی میں کوتلیہ، چانکیہ، پانینی اور چراک جیسے مشہور افراد نے تعلیم حاصل کی۔ نالندہ یونیورسٹی۔ نالندہ یونیورسٹی کا شمار دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی کو 5ویں صدی عیسوی میں گپتا ایمپائر کے راجہ کمارا اول نے مگدھ موجودہ بہار کے قریب تعمیر کیا۔ نالندہ میں بدھ مذہب اور اس وقت کے تمام جدید علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ یونیورسٹی 42 ایکڑ پر محیط تھی اور ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک سے 10,000 طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس یونیورسٹی کو سن 1200 عیسوی میں ایک ترک جنگجو بختیار خلجی نے تباہ کر دیا۔ وکرم شالہ یونیورسٹی۔ وکرم شالہ یونیورسٹی کو نالندہ یونیورسٹی کی جڑواں کہا جاتا ہے۔ اس ادارے نے نالندہ کے ساتھ مل کر ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی بنیاد پالا ریاست کے بادشاہ دھرم پال نے 8ویں صدی عیسوی میں رکھی تھی۔ وکرم شالہ یونیورسٹی کے 6 مختلف کیمپس تھے، جہاں سنسکرت، گرامر، منطق، معبد، الطبیات، فلسفہ، بدھسٹ، تنتر اور رسم و رواج جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ تبتی یاتری راہبوں کے مطابق ڈگری دینے کا رواج سب سے پہلے وکرم شالہ یونیورسٹی میں شروع ہوا۔ 1203 عیسوی میں اس ادارے کو نالندہ جیسی قسمت کا سامنا کرنا پڑا جب ترک حملہ آور بختیار خلجی نے اسے توڑ پھوڑ کر زمین بوس کر دیا۔ تلہارا یونیورسٹی۔ یہ قدیم تعلیم درسگاہ نالندہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر بہار میں واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 2009 میں کھدائی کے دوران اس کا سراغ لگایا اور 2014 میں اس کی مکمل باقیات دریافت ہوئیں۔ چینی سیاح ہیونگ سانگ اور اتسنگ نے اپنے سفر ناموں میں تلہارا یونیورسٹی کا ذکر ایک اعلیٰ تحقیقی مرکز کے طور پر کیا ہے۔ ماہرین آرکیالوجسٹ کے مطابق اس یونیورسٹی کی عمارت میں استعمال ہونے والے میٹیریل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ادارہ نالندہ سے بھی قدیم ہے۔ 1193 میں یہ یونیورسٹی بھی بختیار خلجی کا نشانہ بنی، جس نے اسے تباہ کر دیا۔ اس یونیورسٹی کو ختم کرنے کے بعد جلایا گیا تھا کیونکہ اس کی باقیات سے 1.5 فٹ راکھ کی تہ دریافت ہوئی ہے۔ ولابھی یونیورسٹی۔ ولابھی یونیورسٹی سوریاشٹرا، گجرات میں تقریباً 6 صدی عیسوی سے 12ویں صدی تک موجود رہی۔ 7ویں صدی میں اس یونیورسٹی کا دورہ کرنے والے چینی سیاح ایٹسنگ نے اسے خطے کا ایک عظیم مرکز قرار دیا۔ اس یونیورسٹی کو تعلیم کے میدان میں نالندہ کا حریف سمجھا جاتا تھا۔ بدھ مت نے 2 مشہور سکالرز گرامتی اور
استھیرا متی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا۔ یہ یونیورسٹی سیکولر مضامین کی تربیت کے لیے مشہور تھی اور ملک بھر سے طلباء اس یونیورسٹی میں پڑھنے آتے تھے۔ یہاں سے فارغ التحصیل افراد کو اعلیٰ انتظامی عہدے دیے گئے۔ مذہبی علوم کے علاوہ سیاست، کاروبار، زراعت، انتظامیہ، دینیات، قانون، معاشیات اور اکاؤنٹس کے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ 7ویں صدی میں چینی یاتری ایکزیوان زینگ اور ییجنگ نے اس یونیورسٹی کا دورہ کیا تو اس جگہ پر 6000 سے زیادہ راہب پڑھ رہے تھے۔ ان کی رہائش کے لیے تقریباً 100 خانقاہیں فراہم کی گئی تھیں۔ 775 عیسوی میں اس ادارے حملہ آوروں کا شکار ہو گئے اور یہ ادارہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ شاردا یونیورسٹی پاکستانی کشمیر میں واقع شاردا یونیورسٹی شاردا قلعہ شاردا ویلی قدیم ہندوستان کے مرکز میں سے ایک تھی۔ ہندوستان اور پڑوسی ممالک کے بہت سے مشہور اسکالرز نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جن میں مشہور مورخ کلہانہ، فلسفی آدی شنکر، تبتی مترجم ویرو تسنا، بدھ مت کے مشہور اسکالرز اور مترجم کمارا جیوا اور تھومنی سمجھوتا، ایک تبتی اسکالر جس نے تبتی رسم الخط کو روایت تبتی ذرائع کے حساب سے ایجاد کیا، شامل ہیں۔ شاردا یونیورسٹی کے قیام کی تاریخ نامعلوم ہے، تاہم ماہرین کے مطابق یہ ادارہ کم از کم 2500 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ پشپا گیر یونیورسٹی انڈین ریاست اڑیسہ کے ضلع کٹک کے قریب یہ تعلیمی مرکز نالندہ یونیورسٹی کا ہم عصر ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اسے خود شہنشاہ اشوک نے قائم کیا تھا۔ اس یونیورسٹی کا مین کیمپس 3 ملحقہ پہاڑیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ پشپا گیر یونیورسٹی کا تذکرہ چینی سیاح شوان زانگ کی تحریروں میں بھی ملتا ہے، جس نے 7ویں صدی میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ گندھارا سے تعلق رکھنے والے 9ویں صدی کے بدھ راہب پرجنا نے بھی اس یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے سرپرستی کا فقدان اس اہم تعلیمی مرکز کے زوال کا باعث بنا۔ سوما پورا یونیورسٹی پالا ریاست کے بادشاہ دھرم پورا نے بنگلہ دیش کے شہر پہاڑپور میں اس یونیورسٹی کی سنگ بنیاد 7ویں صدی عیسوی میں رکھی۔ اس یونیورسٹی میں ہندو، بدھ اور جین مت کے طالب علم تعلیم حاصل کرتے تھے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ نالندہ یونیورسٹی جتنی تھی تقریباً 500 سال تک یہ ادارہ تمام خطے کے طلباء کے لیے مشعل راہ رہی۔ نالندہ یونیورسٹی سے ملنے والے ریکارڈ کے مطابق اس کا اختتام آگ سے ہوا جو ایک حملہ آور لگائی تھی۔ جگدالہ یونیورسٹی اس یونیورسٹی کو پالا ریاست کے بادشاہ رام پال نے 7ویں صدی عیسوی میں موجودہ بنگلہ دیش کے ضلع ناؤگاون میں تعمیر کیا۔ اس یونیورسٹی کو 12ویں صدی عیسوی میں مسلم حملہ آوروں نے تباہ کر دیا۔ ایک عرصے تک اس کا تذکرہ صرف کتابوں تک موجود تھا، لیکن 1958 کو مشہور آرکیالوجسٹ آر کے زکریا نے اس باقیات دریافت کیں۔ او دنتا پوری یونیورسٹی پالا ریاست کے بادشاہ گوپال نے اس یونیورسٹی کو مگدھ انڈین ریاست بہار میں 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کرایا۔ پورے ہندوستان خصوصاً تبت کے بدھ بخشوں کی بڑی تعداد یہاں زیر تعلیم رہی۔
اپنے عروج میں یہاں 11,000 طلبہ زیر تعلیم حاصل کرنے آتے۔ 12ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں بختیار خلجی نے اس ادارے کو بھی حملہ کر کے زمین بوس کر دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کومنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔